بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ میرا یوٹیوب چینل وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج کچھ بات گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں کروں گا میں۔ سب سے پہلے تو یہاں تین پارٹیاں جو میجر ہیں، پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں کی پنجہ آزمائی ہے۔ سب سے پہلے ان پارٹیوں کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں الیکشن میں۔ پیپلز پارٹی سب سے پرانی جماعت ہے۔ آپ ان کا جب سے یہ بنی ہے اس کے بعد سے لے کے، اور پھر جب یہ ٹیک اوور کی آصف علی زرداری نے، اس کے بعد اسپیشلی جو ان کا ایک بیانیہ رہا ہے سندھ کے حوالے سے کہ یہ سندھ کارڈ کھیلتے ہیں، اور یہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ صرف رورل سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے زرداری کے بعد خاص طور پہ، اور کراچی سے اور حیدرآباد سے جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، وہاں پہ ان کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، یا وہاں پہ کوئی نمائندگی نہیں ہے ان کی۔ اور پھر ان کا بیانیہ بھی دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں، آصف علی زرداری کے خلاف جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اومنی گروپ سے ریلیٹڈ ان کے تعلقات ہیں، ایان علی سے ریلیٹڈ جو ان کی سٹوریز ہیں، اور بے شمار کرپشن کے معاملات ہیں۔ پھر کراچی کی جو سچویشن ہے وہ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے پچھلے 10 سال سے مسلسل، اور یہ 2-2.5 سال، یہ تقریباً 12-12.5 سال سے یہ وہاں پہ برسر اقتدار ہیں، اور ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر بلاول کا جو موجودہ بیانیہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، فوج کے خلاف اور ملک دشمنی پہ وہ اترے ہوئے ہیں، صرف باپ کی کرپشن بچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ اگر آپ مسلم لیگ نون کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس میں بھی مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ رہی پچھلے 10 سال پنجاب میں، اس کی آپ کارکردگی دیکھ لیں، وہ بھی پنجاب کارڈ کھیلتے ہیں، اور اب تو وہ بالکل سینٹرل پنجاب تک ہی محدود ہو کے رہ گئے ہیں تقریباً۔ جو ایک وہ فیڈرل کی پارٹی تھی وہ نہیں رہی۔ تو ان کا بیانیہ آپ دیکھ لیں پچھلے 2-3 ماہ سے جو نواز شریف کی تقاریر لندن سے آ رہی ہیں، وہ کس قدر ملک دشمن ہیں، اور کس قدر وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ زہر آلود ہے اور خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد ایاز صادق نے جو قومی اسمبلی کے فلور پہ باتیں کی انڈیا کے جو اگریشن تھا اس حوالے سے، اور جو ان کا جنگی قیدی ہم نے واپس کیا ابھی لندن، اس کے حوالے سے جو باتیں کی، وہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو بھی انالائز کریں، ان کے جو کرپشن کیسز ہیں وہ انالائز کریں، ان کے فیملی سارے کے سارے اب دیکھیں مفرور اشتہاری باہر بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، اور انہی پراپرٹیز میں بیٹھے ہیں جن کو کل وہ کہتے تھے کہ وہ ہماری نہیں ہیں، اور ان کا کوئی آج تک منی ٹریل نہیں دے سکے وہ۔ اور نواز شریف جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے نااہل ہیں، سزا یافتہ ہیں۔ اسی طرح ان کی بیٹی مریم جو ہے وہ نااہل ہے، سزا یافتہ ہے۔ ان کا داماد بھی ایسے ہی ہے۔ تو اب جو شہباز شریف ہے، اس کا بیٹا ہے، وہ بھی اب جیل میں ہے اس وقت، اور ان کے خلاف بڑے سنگین کیسز ہیں ٹی ٹیز کے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ پی ٹی آئی جو ہے لیڈ بائی عمران خان، وہ اس کی کارکردگی آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں کے پی کے میں جو تھی، اسی کی بنیاد پہ اس دفعہ ان کو 2018 میں جو تھا وہ 2/3 میجورٹی دی کے پی کے لوگوں نے۔ تو اس سے یہ صاف عیاں ہے کہ ان کی وہاں پہ جو سروسز تھیں وہ بہت بہتر تھیں، اسپیشلی پولیس کو انہوں نے کافی بہتر کیا، تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، پھر یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس حوالے سے جو وہاں پہ درخت لگائے، ٹورزم کے حوالے سے بہت سارا کام کیا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کام ہے جو کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کی ہے لیڈ بائی عمران خان۔ اسی بنیاد پہ ان کو یہ اتنی زیادہ میجورٹی ملی وہاں پہ۔ تو 2018 سے اب آنورڈ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہے عمران خان۔ یہاں پر پہلا سال تو ان کو معیشت ٹھیک کرنے میں لگ گیا، جس کی جو حالت تھی وہ سب آپ کے سامنے ہے، بارہا اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور پھر اگلا سال جب یہ شروع ہوا
کنٹری، تو اس میں کرونا نے آ لیا۔ اب یہ سارا سال نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہی ایک بہت برا سال رہا، جس میں مور دین ملین لوگ جو تھے وہ تو ویسے ہی جاں بحق ہو گئے، اور کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں، زیر علاج ہیں، اور ابھی یہ دوبارہ دوسری ویو بھی چل رہی ہے۔ لیکن اس ضمن میں گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے، پاکستان گورنمنٹ نے، کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی تھی، قابو پایا، اور بڑی اچھی اسٹریٹجی جو تھی اپنائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، جسے اپریشیٹ بھی کیا WHO نے بھی، امریکہ نے بھی، اور بہت سارے ملکوں نے، کہ اس کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کے علاوہ جو کہ عمران خان کی ٹورڈز جو کمزور لوگ ہیں، جو متوسط لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے جو اس کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ ان کو اٹھایا جائے، غربت سے نکالا جائے، اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو کہ وہ بتاتا رہتا ہے، جو بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ہے، جو سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، قانون سازی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اب چونکہ ان کے پاس تو اتنی میجورٹی ہے نہیں کہ وہ قانون سازی انڈیپینڈنٹلی کر سکیں، جو وہ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں، یہ جوائنٹ سیشن جو تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا FATF کے حوالے سے، اس میں بھی جتنی اپوزیشن تھی ساری کی ساری 190 افراد تھے، یہ سارے، ان سب نے ووٹ دیا FATF کے حوالے سے قانون سازی کے خلاف، جو کہ سراسر پاکستان کی ریاست کے ساتھ دشمنی تھی۔ اور اس میں پاکستان مخالف جو ممالک تھے، جیسے ہندوستان، اسرائیل اور دوسرے ممالک، ان کو خوش کرنے کی والی بات تھی یہ کہ پاکستان گرے لسٹ سے بھی بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ تو ان حالات میں آپ یہ دونوں لیڈرز، دونوں پارٹیاں دیکھیں کہ ان کا کیا جو ہے وہ پس منظر ہے، کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے، کیا ان کا جو ہے ایک ان فیوچر موٹیو ہے۔ ان کے لیڈران دیکھ لیں جو اب آئندہ آنے والے ہیں، مریم کو دیکھ لیں جو ایک مطلب روڈ قسم کی خاتون ہے، اور پھر بلاول دیکھ لیں کہ اس کی کیا جو ہے وہ طرز تکلم ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر ان کے خاندانی پس منظر دیکھ لیں آپ کہ کس قدر وہ کرپشن سے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ آلودہ ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں، PTI کو دیکھتے ہیں، تو وہ عمران خان کی حد تک تو بہت کچھ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ صاف ہیں، اس کا کوئی بیگیج نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی بیرون ملک پراپرٹی نہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے کوئی اولاد یا کوئی اس کے بہن بھائی اس میں ملوث ہیں، تو کوئی وراثت والا چکر نہیں ہے۔ جبکہ ان کا آپ کے سامنے ہے ساری سچویشن۔ پھر عمران خان کی جو دن رات کی جو کاوشیں ہیں، ان کے نتیجے میں بہت سارے جو امپرومنٹ آئی ہے پاکستان میں، بہت سارے شعبوں میں، اور ہم جو اوورسیز بیٹھے ہیں ملک سے باہر، وہاں پر بھی بہت ساری جو ہیں وہ چینجز لے کے آ رہے ہیں یہ۔ جیسے ابھی یہ ڈیجیٹل روشن پاکستان انہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں، تو ہم یہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، ڈالرز میں بھی، پاؤنڈ میں، جس بھی کرنسی میں چاہیں، پاک روپیز میں چاہیں۔ تو وہ بہت سارے اکاؤنٹ کھل چکے ہیں، بڑا پیسہ پاکستان جا رہا ہے۔ تو وہ ایک کریڈیبل بندہ اگر ایسی بات کرے، کریڈیبل گورنمنٹ کو ایسی بات کرے، تو لوگ ضرور اس سے کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف اگر آپ نواز شریف نون لیگ کو کھڑا کریں کٹہرے میں، دوسری طرف آصف علی زرداری، بلاول، پیپلز پارٹی کو کھڑا کریں، ان کے سارے پس منظر پہ نظر دوڑائیں، اور اس کے بعد PTI کو، عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو کھڑا کریں، KPK میں ان کی گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھیں۔ اور اب تک بھی جو انہوں نے 2 سال مہنگائی تو ٹھیک ہے ہوئی، لیکن وہ ساری دنیا میں ہوئی مہنگائی، وہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی۔ تو اس میں کرونا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی جو پہلے ہی جو اکنامک سچویشن تھی، جو پچھلی گورنمنٹیں چھوڑ گئی تھی، اس کا بہت بڑا کردار ہے، وہ کوئی مانے چاہے نہ مانے۔ تو ابھی انڈیکیٹرز بہتر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گندم کا جو مسئلہ تھا، آٹے کا، وہ بھی سولو ہونے جا رہا ہے، شوگر کا بھی سولو کر رہی ہے گورنمنٹ۔ کچھ اس میں کوتاہیاں ہیں، کچھ نااہلی ہے اس میں، جو بیسیکلی ڈیو ٹو بیوروکریسی اور پراپر فیڈ بیک نہیں کیا جاتا ان کو، اس حوالے سے ہیں۔ گورننس کے کچھ مسائل ہیں جس میں پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان کہ وہ قابو پایا جائے۔ تو وہ ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے پاکستان کو، یہ اس کا بالکل ایک کھلم کھلا اعلان ہے، اور اس کی طرف وہ گامزن بھی ہے۔ تو بہت سارے معاملات پہ یعنی وہ بڑے بڑے پروجیکٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے، جس میں ڈیمز بن رہے ہیں، جس میں لاہور میں ایک نیا شہر بنانے کا سوچا جا رہا ہے، پلاننگ ہو رہی ہے بلکہ باقاعدہ۔ اس کے علاوہ کراچی میں
جو بنڈل آئی لینڈ کا ایک بنڈل آئی لینڈ پہ شہر بنانے کا سوچا جا رہا ہے، اس پہ بھی پیپر ورک کافی سارا ہو رہا ہے. تو ایونچولی اس میں ٹائم لگتا ہے اور یہ کام ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، جو وہاں کے ہمارے ہم وطن ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ کم از کم ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آپ کے لیے کون بہتر ہے. یہ ایک سوال ہے، یہ ایک آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بہت اہم ایک مرحلہ ہے. ووٹ سے آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. اگر آپ اسی طرح فیصلہ کریں گے جیسے پاکستان میں روایتی طور پہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ پہ اسی طرح کی کوئی پارٹی مسلط ہو جائے گی جن کا پس منظر، جن کا بیک گراؤنڈ آپ پہلے ہی داغدار ہے، تو وہ آئندہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. تو آپ ضرور ووٹ دینے سے پہلے اس بات کو اینالائز کریں اور سوچیں، اور یہ بات اپنے دوستوں میں بھی ڈسکس کریں، سب سے کریں. جو بندہ ٹھیک ہے، جو پارٹی ٹھیک ہے، اس کو ووٹ دیں. یہ آپ کی یہ امانت ہے، ووٹ، اور ووٹ ضرور ڈالیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. پاکستان زندہ باد.